السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم بات کریں گے اس عبادت کی جو ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکال کر رب کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہے۔ حضرات گرامی، نماز اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے کتنا قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ نماز صرف رکوع اور سجود نہیں بلکہ بندگی کا ایک مکمل اظہار ہے۔ یہ ایمان کی علامت اور دل کی طہارت ہے۔ قرآن اور حدیث سے نماز کی اہمیت اس طرح واضح ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور برائیوں سے بچو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ ہے جناب سورۃ العنکبوت 45 آیت ہے اس کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے مسند احمد، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنا بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہمارا فوکس ادھر لے جانے کے لیے فرمایا ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں نماز کے روحانی فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، روح کو جلا بخشتی ہے اور انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اپنے دکھ، اپنے شکوے اور اپنی تمام دعائیں بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر سجدہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بالکل نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سجدہ ایسا اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایک رکن دیا ہے ہمیں سجدے کا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ بالکل بندے کے پاس ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے۔ ہر اذان ایک پکار ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اب جیسے ہی اللہ اکبر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے ایکچولی، اس کی فلسفی کیا ہے کہ وہ ایک پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو پکار کے کہتا ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ وہ ایک فلاح ہے آپ کی، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اب حضرات گرامی، اتنا بڑا رکن، اتنا بڑی افادیت اگر یہ چھوٹ جائے، دیکھو نا، ہم انسان ہیں، ہمارے 100 ایسے بشری تقاضے بھی ہیں، لیکن شیطان چونکہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہمیں روکتا ہے۔ اس نے اچھے کاموں سے ہمیں روکنا ہے نا۔ اگر ہماری نماز چھوٹ جائے تو پھر کیا ہو؟ حضرات گرامی، اگر آپ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ سورۃ الزمر ہے اور 53 نمبر آیت ہے۔ نماز کی طرف پلٹ آئیں، آج سے نماز کا آغاز شروع کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے بندو جو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو، نماز چھوڑ بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، بلکہ آ جاؤ میری طرف، نماز کی طرف پلٹ آؤ، نماز کا آغاز کر دو، آج سے ہی شروع کر دو نماز۔ ٹائم ضائع نہیں کرنا ہم نے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ لغزش کر بیٹھے ہیں، ہم یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے فوراً سے اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے نماز کو شروع کر دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اب، بلکہ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ نماز ہماری پہچان ہے، نماز ہمارا فخر ہے۔ دیکھیں حضور، نماز ہماری پہچان بھی ہے اور ہمارا فخر بھی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔
آئیں آج سے عہد کریں کہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خواص ہیں، خاصیتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، تو آپ کبھی، جیسے نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری ایسی احادیث اور قرآن پاک کے حوالے سے ایسی آیات موجود ہیں جو نماز کی افضلیت کو واضح کرتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔